اندلس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی۔ ایک سبق آموز کہانی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ قرطبہ کی گلیوں میں اتر رہا تھا۔ محلوں کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، بازاروں میں رونق تھی اور علم و فن کی محفلیں سجی ہوئی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس دنیا کی سب سے ترقی یافتہ سرزمینوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کے کتب خانے، جامعات، باغات اور محلات دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی تھی۔ مگر تاریخ کا ایک عجیب اصول ہے، جب قومیں اپنی کامیابیوں پر فخر کرتے کرتے اپنی کمزوریوں کو بھول جاتی ہیں تو زوال ان کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیتا ہے۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 8ویں صدی میں مسلمان جب اندلس پہنچے تو ان کے پاس صرف تلوار کی طاقت نہیں تھی، بلکہ ایمان، اتحاد، عدل اور علم کی دولت بھی تھی۔ انہی خوبیوں کی بدولت چند ہی سالوں میں ایک عظیم اسلامی تہذیب وجود میں آئی۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے شہر علم و ثقافت کے مراکز بن گئے، لیکن وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ وہ بنیادیں کمزور ہونے لگیں جن پر یہ عظیم سلطنت قائم تھی۔ اندلس کی سب سے بڑی غلطی دشمن کی طاقت نہیں تھی، نہ ہی وسائل کی کمی تھی، بلکہ ان کی سب سے بڑی غلطی آپس کا اختلاف اور تفرقات تھا۔ جب مسلمان متحد تھے تو یورپ کی بڑی بڑی طاقتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، مگر جب حکمرانوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہوئی تو ایک شہر دوسرے شہر کا دشمن بن گیا۔ ایک امیر دوسرے امیر کو نیچا دکھانے کے لیے عیسائی بادشاہوں سے مدد لینے لگا۔ تاریخ میں یہ وہ لمحہ تھا جب اندلس کی قسمت بدلنے لگی۔ قرطبہ کی خلافت کے خاتمے کے بعد اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ ان ریاستوں کو مملوکۃ طوائف کہا جاتا ہے۔ ہر حکمران خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، ہر ایک اپنی حکومت بچانے میں مصروف تھا، لیکن کسی کو بھی پورے اندلس کی فکر نہ تھی۔ دشمن یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شمالی اسپین کی عیسائی ریاستیں پہلے مسلمانوں سے خوف زدہ رہتی تھیں، مگر اب انہوں نے مسلمانوں کی کمزوری کو پہچان لیا تھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینا مشکل ہے، لیکن انہیں آپس میں لڑا کر کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ایک کے بعد ایک مسلمان حکمران عیسائی بادشاہوں کو خراج دینے لگے۔ بعض نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہی انہی دشمنوں کی مدد حاصل کی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی شخص اپنے گھر کو بچانے کے لیے خود ہی دیواروں میں سوراخ کرنا شروع کر دے۔ اسی دوران عیش و عشرت بھی بڑھنے لگی۔ بہت سے حکمرانوں نے علم، جہاد اور عوامی خدمت کے بجائے محلات، جشنوں اور ذاتی آسائشوں کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ فوجی تیاری کمزور پڑ گئی، حکمرانوں اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ یہ وہ خاموش زہر تھا جو اندر ہی اندر سلطنت کی رگوں میں پھیل رہا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب عیسائی افواج نے ایک کے بعد ایک مسلم علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے کئی بار مزاحمت کی، کئی بار سپہ سالار پیدا ہوئے، عظیم فتوحات بھی حاصل، لیکن اتحاد کی کمی ہر کامیابی کو عارضی بنا دیتی تھی۔ سن 1212 میں جنگ العقاب ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اندلس کا زوال تیزی سے شروع ہوا۔ بڑے بڑے شہر ایک ایک کر کے سقوط کرنے لگے۔ اشبیلیہ سقوط کر گیا، قرطبہ سقوط کر گیا اور آخر میں صرف غرناطہ باقی رہ گیا۔ غرناطہ تقریباً 250 سال تک مسلمانوں کا آخری مضبوط قلعہ بنا رہا، لیکن یہاں بھی اندرونی اختلافات ختم نہ ہوئے۔ شاہی خاندان کے افراد اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے، باپ بیٹے کے خلاف کھڑا رہا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ دوسری طرف عیسائی طاقتیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھیں۔ 1492 میں
وہ لمحہ آیا جس نے 800 سالہ مسلم حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ غرناطہ کے آخری حکمران ابو عبداللہ نے شہر کی چابیاں عیسائی فرمانروا فرنانڈیز اور ایزابیلا کے حوالے کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو عبداللہ شہر چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس نے ایک پہاڑی پر رک کر آخری بار غرناطہ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت اس کی والدہ نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا: جس سلطنت کو تم مردوں کی طرح بچا نہ سکے اس پر عورتوں کی طرح مت رو۔ یہ صرف ایک ماں کا جملہ نہ تھا بلکہ پوری امت کے لیے ایک پیغام تھا۔ اندلس کا زوال ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قومیں صرف بیرونی دشمنوں سے تباہ نہیں ہوتیں بلکہ اکثر ان کا اصل زوال اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جب اتحاد ختم ہو جائے، ذاتی مفادات اجتماعی مفاد پر غالب آ جائیں، قیادت ذمہ داری کے بجائے اقتدار کی جنگ میں مصروف ہو جائے اور اصولوں کی جگہ خواہشات لے لیں تو پھر مضبوط ترین سلطنتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اندلس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی طاقت کا راز یعنی اتحاد کھو دیا۔ آج بھی جب ہم اندلس کے عظیم مساجد، محلات اور علمی ورثے کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے: اگر مسلمان متحد رہتے تو کیا تاریخ مختلف ہوتی؟ اس سوال کا جواب شاید کوئی نہ دے سکے، لیکن تاریخ کا سبق بالکل واضح ہے۔ اتحاد قوموں کو عروج دیتا ہے، تفرقہ انہیں زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اندلس کی داستان صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں قوم اپنا مستقبل دیکھتی ہے۔